نماز کے سبق میں آج ہم چوتھا کلمہ جو ہے اس کا ترجمہ اور اس کا تلفظ اور اس کو زبانی یاد کرنے کا ہم چارہ کریں گے۔ تو اب نماز کا سبق شروع ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ چہارم کلمہ توحید میں نے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا، وحدانیت کا اقرار کرنا۔ پہلے اس کے ترجمے پہ غور کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا نہیں ہے الہ معبود الا اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ کلمہ طیبہ میں بھی یہی ہے، کلمہ شہادت میں بھی ہے، لہٰذا اس میں کبھی غلطی نہیں کرنی کہ لا الہ الا اللہ اس کا ترجمہ ہی نہ آتا ہو، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں۔ وحدہ وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، یگانہ ہے۔ لا شریک کوئی شریک نہیں، لہو واسطے اس کے، یعنی اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں نہ حقوق میں۔ لہو الملک، لہو واسطے اسی کے، لہو اس کے لیے الملک و بادشاہت، ہر بادشاہ اسی کے لیے ہے۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے وہی باقی بتانے حاضری، اسی کے لیے بادشاہت ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَلَهُ اور اسی کے لیے، یہ لام کو لمبا نہیں کرنا، وَلَهُ نہیں پڑھنا، وَلَهُ ورنہ الٹ بہنا ہو جائے گا، نہیں ہے اس کے لیے۔ وَلَهُ اور واسطے اس کے ہے، الحمد سب تعریف۔ یحیی وہ زندہ ہے اور زندگی دیتا ہے، یحیی وہ زندہ ہے، وہ زندگی دیتا ہے، وَیموت اور موت دیتا ہے، یعنی وہی زندگی دینے والا موت دینے والا ہے۔ وَہُوَ اور وہ حی زندہ ہے، قائم دائم ہے۔ لا یموت کبھی موت نہیں آئے گی، ابداً ابدا کبھی بھی، ابدالآباد تک۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، انسان اور کائنات کی ہر شے جو ہے وہ فنا ہو جائے گی، اللہ رب العالمین ہمیشہ قائم رہنے والا، باقی رہنے والا ہے، ابدالآباد تک اس کو کبھی موت نہیں آ سکتی، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ ذو الجلالی بزرگی والا ہے، والاکرام اور عظمتوں والا ہے۔ یہ دونوں کا مفہوم ملتا جلتا ہے، عظمت اور بزرگی والا ہے۔ بیادی ہی الخیر، بیادی ہی اسی کے ہاتھ میں، الخیر حل بھرائی ہے اور خیر ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر اور وہ اوپر ہر چیز کے قدیر، قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ لفظی یاد کریں تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ اسی طرح کے حروف جب بار بار آئیں تو بار بار ترجمہ رٹنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اگر محاورہ بھی تیار کر لیتا بھی ٹھیک ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں۔ وہ زندگی دیتا ہے، وہ موت دے گا، اور وہ زندہ ہے اور اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ وہ عظمت و بزرگی والا ہے، اسی کے ہاتھ میں ہر خیر ہے اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب اس کے تلفظات میں جب پڑھنے تو لا الہ، جس طرح کلمہ طیبہ میں ہم نے پڑھا تھا، اس میں مد کریں گے لمبا کر کے، لا الہ، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، یہ ایک الف جس طرح اس کو لمبا کریں گے، آگے ہا کے اوپر خالی زبر ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا۔ الا اللہ، لفظ اللہ کا نام موٹا ہوگا، پور ہوگا۔ وحدہ، ہا کو اچھی طرح گلے سے رگڑا کے نکالیں، اور ہو جو ہے یہ اس کو لمبا کرنا ہے۔ وحدہ، ہا الٹی پیش ہو ایسے ہی پڑھیں گے جیسے ہا واپس ہو ہوتا ہے۔ لا شریک لہ، لہ الملک، لہ الملک وَلَہ الحمد، ہا پھر اہتمام سے، حمد دو نہیں، یحیی یہ کھڑی زیر ہے، اس کو لمبا کریں گے جیسے یا زر یہ ہوتا ہے۔ یحیی ویمیت، ویمیت تو نہیں، ویمیتو نہیں، ویمیت۔ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، حَيٌّ لَا يَمُوتُ نہیں، لا کے ساتھ الف بھی ہے،
اگر الف نہیں پڑھیں گے تو یہ معنی اور ہو جائے گا وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ أَبَدًا أَبَدًا۔ ذوالجلال یا یہ سیٹی نہیں مارنی، نرمی سے یہ زال ہے، ذوالجلال والاکرام، اکرام یا کلکلہ نہیں کرنا، والاکرام بیدہ الخیر وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ یہاں اخفا ہے یہاں اس حمزہ کے اوپر۔ اب اس کو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت، یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا، ذوالجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت، یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا، ذوالجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اب اس کی بار بار دہرائی کرنی ہے اور زبانی یاد کر کے اس کو آپس میں تکرار کرنا ہے۔ اب ہم جو ہے وہ اس سبق کے تیسرے سیگمنٹ کی طرف آتے ہیں، تجوید و قرات کے اصول اور ضابطے۔